أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ تمام دیکھنے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ بالکل ٹھیک ٹھاک اور خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم جو بات کرنے والے ہیں وہ قرآن پاک کی ان 2 صورتوں کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں جنہیں میں اور آپ سبھی اپنی نمازوں کا حصہ بناتے ہیں اور انہیں اپنی نمازوں کے اندر شامل کرتے ہیں۔ تقریباً کہا جائے تو 99% لوگ ایسے ہیں جنہیں اپنی نمازوں کے اندر ان صورتوں کو شامل کرتے ہیں، بلکہ اگر ہم اس ریشو کو 100% بھی کر دیں تو غلط نہیں ہوگا، کیونکہ یہ قرآن پاک کی وہ چھوٹی اور جامع صورتیں ہیں جو نہ صرف پڑھے لکھے بلکہ وہ لوگ بھی اپنی نمازوں میں شامل کرتے ہیں جنہوں نے قرآن پاک نہیں پڑھا ہوا، کیونکہ یہ بہت زیادہ چھوٹی اور آسان دعائیں ہیں اور سننے سے بآسانی یاد ہو جاتی ہیں، تو اس لیے جنہوں نے قرآن پاک نہیں پڑھا ہوا وہ انہیں زبانی یاد کر کے بھی اپنی نمازوں کا حصہ بناتے ہیں۔ جیسے کہ یہ بات آپ اور میں سبھی بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ عربی ایک ایسی زبان ہے کہ جس کے اندر زبر یا زیر کی غلطی ہو جائے تو الفاظ جو ہوتے ہیں ان کے مطلب بدل جاتے ہیں، اور جب الفاظ بدل جاتے ہیں تو پھر ان کے پڑھنے کا جو مقصد ہوتا ہے وہ بھی فاسد ہو جاتا ہے۔ اور اسی وجہ سے جب ہم عربی زبان میں یا جب ہم تلاوت کے دوران لفظوں کی ادائیگی میں غلطی کرتے ہیں، ان کے اندر ہم سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہوتی ہے تو اس کا جو مقصد ہوتا ہے یا اس کا جو مطلب ہوتا ہے وہ فاسد ہو جاتا ہے اور ہماری نماز بھی فاسد ہو جاتی ہے اور اسے قبولیت کا شرف حاصل نہیں ہوتا۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ کون سی وہ دو صورتیں ہیں جن کے بارے میں ہم آج بات کرنے والے ہیں۔ تو ان میں سے سب سے پہلی صورت جو ہے وہ ہے سورہ اخلاص۔ سورہ اخلاص ایک اتنی آسان اور چھوٹی دعا ہے جو بآسانی ہمیں یاد ہو جاتی ہے، اور اسے جنہوں نے جو ہے قرآن پاک پڑھا ہوا ہے وہ بھی اپنی نمازوں کا حصہ بناتے ہیں، جو باقاعدہ حافظ القرآن ہیں وہ بھی اپنی نمازوں کا حصہ بناتے ہیں، اور جنہوں نے قرآن پاک نہیں پڑھا ہوا وہ بھی ان صورتوں کو بآسانی زبانی یاد کر کے اپنی نمازوں کا حصہ بناتے ہیں۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ وہ کون سی غلطی ہے جو اس صورت کے اندر پڑھتے ہوئے یا تلاوت کے دوران ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے نہ صرف ہمارے جو اس کا مطلب ہے وہ فاسد ہوتا ہے بلکہ اس کی وجہ سے ہماری نماز بھی فاسد ہو جاتی ہے۔ جو قرآن پاک پڑھے ہوئے ہیں یا جنہیں تلاوت کرنی آتی ہے، جو پڑھے لکھے ہیں، عالم دین ہیں یا پھر حافظ القرآن ہیں یا جنہوں نے قرآن پاک تجوید سے پڑھا ہوا ہے، عموماً وہ تو یہ غلطی نہیں کرتے کیونکہ انہیں پڑھنا آتا ہے، لیکن یہ غلطی کرنے کے جو چانسز ہوتے ہیں وہ زیادہ تر ان افراد سے ہوتے ہیں جو قرآن پاک پڑھنا نہیں جانتے، جنہوں نے قرآن پاک کو پڑھ کے یاد نہیں کیا ہوتا بلکہ سن کے یاد کیا ہوتا ہے۔ جب ہم قرآن پاک آڈیو کی صورت میں سن رہے ہوتے ہیں تو بعض اوقات کچھ الفاظ کلیئر نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے ہم غلط ہی سنتے ہیں اور غلط ہی یاد کر لیتے ہیں، اور پھر ہم وہی غلط جو ہم نے یاد کیا ہوا ہوتا ہے وہی جب ہم اپنی نمازوں میں شامل کرتے ہیں تو ہماری نماز جو ہے وہ قبولیت کا شرف حاصل کرنے کے بجائے فاسد ہو جاتا ہے اس کا مقصد۔ سورہ اخلاص کے اندر کی جانے والی غلطی، اب دیکھیے ہم آتے ہیں اپنی اس صورت پہ، تو یہ صورت ہے قل هو اللہ احد۔ قل هو اللہ احد، غور کیجئے اس بات پہ، اس لائن پہ، قل هو اللہ احد، یہاں پہ جو لفظ ہو اس کے ہو اللہ کی جگہ ہاں نہیں پڑھتے اور او اللہ پڑھتے ہیں۔ یہ ہے وہ بیسی غلطی جو سورہ اخلاص پڑھتے ہوئے کی جاتی ہے۔ تو چلیے ایک مرتبہ ہم سورہ اخلاص کو ٹھیک طریقے سے پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بہت سارے لوگ ولم یکن لہو پڑھتے ہیں،
वलम यकुन लहू की जगह वलम यकुन लहू पढ़ते हैं, ये भी एक गलती हो जाती है, जिससे लफ्ज़ का मकसद जो है या लफ्ज़ के जो मानी है वो बदल जाते हैं। ये तो हो गई हमारी सूरह इखलास की बात। अब हम कर लेते हैं दूसरी सूरत के बारे में बात, कि दूसरी वो कौन सी सूरत है जिसके अंदर ये गलतियों के इम्कानात जो हैं वो पाए जाते हैं। तो जो दूसरी सूरत है वो है सूरतुल कौसर। बहुत ही छोटी और कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत और सबसे आसान सूरत जो बआसानी याद हो जाती है। इसके अंदर की जाने वाली गलती, असल अदायगी जो है वो है इन्ना अतईना कल कौसर, लेकिन सुन के जिन्होंने याद की होती है या जिनके सुनने में फ़र्क आया होता है, तो वो जो इसके अंदर गलती करते हैं वो है इन्नका अतईना कल कौसर, इन्नका अतईना कल कौसर या इन्ना अतईना का कल कौसर। ये है वो गलती जो सूरह कौसर में अक्सर सुनने को मिलती है, जिसके अंदर काफ की अदायगी 2 मरतबा की जाती है, जबकि इसे अदा करने का सही तरीका इन्ना अताइना कल कौसर है। तो चलिए एक मरतबा इस सूरत को भी हम ठीक तरीके से पढ़ लेते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना आतईनाकल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वन्हर, इन्ना शानियका हुवल अब्तर। जिन्होंने कुरान पाक को नहीं पढ़ा हुआ और जिन्होंने कुरान पाक को जिन्हें पढ़ना नहीं आता, उनके लिए स्पेशली मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ कि वो इस वीडियो को देखें और इससे अपनी इस्लाह करें। कहीं ऐसा ना हो कि क्योंकि सभी जानते हैं कि हम बहुत सर्दी है, सर्दी का मौसम है, हम सर्दी के अंदर वज़ू बनाते हैं, सर्दी के अंदर वज़ू एहतमाम करते हैं और एहतमाम करके हम अल्लाह की बारगाह में खड़े होते हैं ताकि हमें उसकी इबादत का शर्फ़ हासिल हो सके, हम जो नमाज़ पढ़ रहे हैं उसे कबूलियत का शर्फ़ हासिल हो सके। लेकिन हमारी छोटी सी गलती की वजह से हमारी ये सारी मेहनत जो है वो रायगा हो सकती है और हमारी छोटी सी गलती की वजह से हमारी नमाज जो है वो कबूलियत का शर्फ़ हासिल करने से महरूम रह सकती है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिए, ताकि जिनकी इस्लाह नहीं हुई हुई उनकी इस्लाह हो जाए। और ये एक तरह का सदका जारिया है, हो सकता है आप इसका वसीला बन जाए। इसलिए मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट्स में अपनी मोहब्बत का इजहार कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।